اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نظر بد کے پارٹ 4 کی سیریز میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پچھلے 3 پارٹس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نظر بد ہوتی کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہو جاتی ہیں اور اس کی علامات کیسی ہیں۔ کیا ہر بیماری کو ہم نظر بد سمجھ سکتے ہیں؟ ہم کس طرح سے پہچانیں گے کہ یہ نظر بد ہے یا یہ کوئی میڈیکل ایشو ہے ہمارے ساتھ؟ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب آخر میں ایسا ہو کہ آپ واقعی ہی لگتا ہے کہ آپ کو نظر لگ گیا ہے تو اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ پھر پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، آج اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ نظر لگنے سے بچنے کے لیے عین اور معین۔ عین وہ ہوتا ہے جس کی نظر لگ جاتی ہے، اور معین وہ ہوتا ہے جس سے نظر لگتی ہے، جس کو لگ جاتی ہے نظر۔ ان دونوں کو ہی اس شر سے بچاؤ کی تعلیم و تربیت دی گئی ہے۔ نظر بد کے اثر سے بچانے کے لیے برکت کی دعا کرنا واجب ہے، بالخصوص عین پر، مطلب جس کی نظر لگ سکتی ہے، جس کی نظر میں تیزی ہے، اس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ دوسرے کو برکت کی دعا ضرور دیں۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے ہمیں یہ حکم کیوں دیا گیا ہے کہ اس لیے دیا گیا ہے جب بھی ہم کسی ایسی چیز یا شخصیت کو دیکھیں جو ہمیں اچھی لگ رہی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر رضامندی کا اظہار کریں، اس چیز یا شخصیت کے لیے برکت کی دعا کرے۔ اس سے ایک تو کیا ہوگا کہ ہمارے دلوں میں جو حسد ہے وہ صاف ہو جائے گا، اور جو ہماری نظر ہے اس کی تیزی دوسرے کی چیز پر، اس کی شخصیت پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ اس حکم پر عمل کرنا ویسے تو سب مسلمانوں پہ واجب ہے، لیکن خاص طور پہ جن لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے، جن کو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی نظر تھوڑی تیز ہے، آپ کی نظر لگ جاتی ہے، وہ تو ضرور اس چیز پہ عمل کیا کریں، وہ دوسرے کو برکت کی دعا ماشاءاللہ ضرور کہا کریں، تاکہ وہ آپ کی نظر کی وجہ سے دوسرے کو کسی قسم کا نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم برکت کی دعا کیوں دیں؟ اس لیے کہ ہم تو دین اسلام میں ہر چیز وہ کرتے ہیں جو ہمیں دلیل سے ثابت ہو، تو اس کی ہم دلیل دیکھتے ہیں کہ برکت کی دعا کرنے کی دلیل کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نہا رہے تھے۔ ان کے پاس سے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت سہل رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور کہا، میں نے ایسی خوبصورت جلد آج سے پہلے کبھی نہ دیکھی، یہ تو اپنی چادر میں چھپی ہوئی کسی کنواری کی جلد سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ حضرت سہل اسی وقت وہاں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور بتایا کہ سہل کو ہوش نہیں آ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا آپ لوگ کسی کو اس کا نظر لگانے کا الزام دیتے ہیں؟ صحابہ نے کہا، جی عمار بن ربیعہ اس وقت وہاں سے گزر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن ربیعہ کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا، کس بات پر تم میں سے کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کو قتل کرتا ہے؟ یاد رکھو، اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے کسی مسلمان بھائی میں کچھ ایسا دیکھے جو اس کو پسند آ جائے تو دیکھنے والا اس اپنے بھائی کے لیے برکت کی دعا ضرور کیا کرے۔ اب وہ ایک صحابی ہے، دوسرے بھی صحابی ہیں، اور جن کی نظر لگی ہے وہ بھی صحابی ہے، لیکن انہوں کی نظر ان کو لگ گئی ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انا کا مسئلہ نہیں بنا لینا، ٹھیک ہے۔ اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے صحابی کو کیا کہا، اور حضرت عامر بن ربیعہ کو حکم دیا کہ اس کے لیے وضو کرو اور غسل کرو۔ تو حضرت عامر نے وضو کیا، اپنے دونوں گھٹنوں اور کمر سے نیچے کا حصہ دھویا اور اپنے دونوں ٹانگوں کو پہلوؤں تک دھویا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ پانی سہل پر ڈال دو، یعنی جو پانی حضرت عامر کے جسم سے چھو کر ان کے وضو اور اس میں دھونے میں کام آیا تھا، اس کو انہوں نے اکٹھا کیا، اس کو بعد میں حضرت سہل کے سر کے پچھلی طرف سے ان کے اوپر ڈال دیا گیا تھا۔ تو پانی کے ڈالتے حضرت سہل جو تھے لوگوں کے ساتھ اس طرح واپس آئے جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اب یہ جو واقعہ یہ مختلف احادیث کی کتاب میں سے لے کر اس کو اکٹھا کیا گیا ہے، لیکن یہ سب صحیح واقعات ہیں، ان کو امام البانی نے صحیح کہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے میں تیزی ہے یا ہمیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو ہم اگلے کو کیا دعا دیں، کن الفاظ میں دعا دیں، وہ کون سے الفاظ ہو سکتے ہیں جس میں ہم دعا دے سکتے ہیں؟ تو برکت کی دعا کے الفاظ جو درست عقیدہ کے بھی حامل ہوں، جس میں براہ راست اللہ سے ہی دعا کی جائے، واسطہ یا وسیلہ یا کوئی زندہ مردہ شخص اس میں شامل نہ ہو، کسی صدقے کا بھی سوال نہ ہو، تو وہ الفاظ یہ ہو سکتے ہیں۔
माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो अल्लाह ने चाहा वो अता फरमाया, मैं उसके अता पर राज़ी और खुश हूँ। अल्लाह के दिए बगैर कोई ताकत वाला नहीं है। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाहुम्मा बारिक फ़ीही, अल्लाह ही बरकत देने वाला है और सबसे बेहतरीन अदब से वजूद में लाने वाला है। ए अल्लाह इसको बरकत अता फरमा। बारकल्लाहु फ़ी, अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि, ए अल्लाह इस पर बरकत नाजिल फरमा। बारकल्लाहु फ़ी का, अल्लाह तुझ में, मेल पर्सन के लिए, तुझ में बरकत अता करे। अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि का, अल्लाह तुझ पर बरकत नाजिल फरमाए। ये सब जो अल्फाज हैं इनमें सीगों का गायब और हाजिर के हिसाब से फ़र्क है, वरना सब का मतलब बरकत ही की दुआ दी जा रही है। इनमें से आप जो है कोई भी दुआ याद कर सकते हैं, कोई भी अल्फाज याद कर सकते हैं। अरबी के अल्फाज याद करना मुश्किल है तो उनका उर्दू में तर्जुमा याद करें। किसी को उर्दू में दुआ दे दें, लेकिन बराए मेहरबानी दूसरे की खुशी को, उसकी चीज़ों को देख के बरकत की दुआ ज़रूर दिया करें, इसलिए कि अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। सोशल मीडिया पे हम हर रोज़ लोगों की अचीवमेंट्स देख रहे होते हैं, बहुत चीज़ें देख रहे होते हैं, तो हमारे लाशऊरी तौर पे हम कहते हैं कि अच्छा वो कितना खुशहाल है, वो कितना खुश है, उसकी ज़िंदगी में तो कोई मसला ही नहीं है और मेरी ज़िंदगी तो शुरू से मसला मसाइल से भरी हुई है, मेरी ज़िंदगी में तो कभी कोई हैप्पी मोमेंट नहीं आया। उस चक्कर में हम उसको नज़र लगा रहे थे। ऑल्दो हमने पहले बात की थी कि सोशल मीडिया पे अपने अचीवमेंट्स की, अपनी खुशियों की इस तरह से ख़बर नहीं लगानी चाहिए, इसलिए कि हर नेमत वाले को नज़र लगती है, ये चीज़ बरहक है। तो आप जितना छुप सकते हैं, जितना पर्दे में रह सकते हैं वो रहिए, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के अलावा भी आम ज़िंदगी में आपके सामने कोई अपनी खुशी का इजहार कर रहा है, आप किसी को खुश देख रहे हैं, कोई जो है अचीव कर रहा है, प्रोग्रेस हो रही है उसकी, तो उसको अपने खुले दिल के साथ बरकत की दुआएं दिया करें। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें। और अगर बिलफ़र्ज़ आपका ताक़रा किसी ऐसे बंदे से है जिसको आपकी खुशी से खुशी नहीं है, तो अपने ऊपर ख़ुद हिफाजत की दुआएं, बरकत की दुआएं पढ़ लें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि वो कौन सी दुआएं हैं, वो कौन से अस्कार हैं जो हमें रोज़ पढ़ने चाहिए, अपने ऊपर दम करना चाहिए, ताकि हम लोगों की नज़रों से महफूज रह सकें। ठीक।